العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشیطان، روز قیامت شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا، ان اللہ وعدکم، بے شک اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا اور وعدہ سچا تھا، وعدہ کا حق، وعدہ سچا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا اجر دے دیا ہے۔ وعدکم ما اخلفتم، جو میں نے تمہیں ساتھ وعدہ کیا تھا وہ ایک جھوٹ تھا، فرار تھا میرا۔ میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے قبول کر لی، آج میرا تمہارے ساتھ کوئی ذمہ نہیں ہے، میں بری ہوں اور مجھے اللہ کے خوف سے ڈر آ رہا ہے، مکر جائے گا اس سے۔ میں نے دعوت دیا اور قبول کر لی۔ آگے ہے یہ رات جو ہم نے سورہ مریم پڑھی رات تلاوت کے اندر، اس کے اندر یہ 13واں پارہ ہے۔ آگے ہے کہ اُذْهِرُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، جنات تجری من تحتہا الانہار، باغات ہیں جن کے اندر نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے۔ تحیاتہم فیہا سلام، اس کے اندر سلام ہوئے گا، یعنی سورہ واقعے کے اندر آتا ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما، اس جنت کے اندر نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی اور نہ کوئی لغویات ہوں گے، الا مگر ایرن سلام سلامہ، یہ سلام ہو، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، یہ جنت کی بولی ہے جو ہم چھوڑے ہوئے ہیں۔ خیر وہ ہمیشہ فرماتی ہے اللہ نبی کہ میں بڑی کمزور ہوں، تو میں کیسے جواب دوں گی قبر کے اندر۔ تو یہاں لکھا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا نہیں دیکھا تم نے مثال ایک طیب کلمہ طیب کرنے کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا شجر طیب، ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے وہ کلمہ جو ہے۔ اصلہ ثابت فروا فی السماء، چڑھے اس کی زمین پر ہیں لیکن اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ لا الہ الا اللہ بڑی قوت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ جو خاص وظیفہ ہو، اور میں لا الہ الا اللہ پڑھے گا، میں یہ تو سارے پڑھتے ہیں، خاص وظیفہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک طرف مجھے چھوڑ کر ساری کائنات ذکر کر دو نا، لا الہ الا اللہ کوئی بھارا ہے، اس کا وظیفہ کیا کرو، یہ بڑا اچھا ہے وظیفہ ہے، 100 بار 200 بار پڑھو لا الہ الا اللہ۔ میں ضمن ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ابھی یہ بھائی بیٹھے ہمارے پاس رمضان صاحب ہیں، یہ اپنے بھانجے کو لے کر آئے ہیں، وہاں سے گجرا سے مسلمان کیا اس کو، شام کو انشاءاللہ دوبارہ دوسرے بھائی بھی آ رہے ہیں، اس کی بیوی آ رہی ہے، بچے آ رہے ہیں، جس کو مسلمان کیا تھا مسلمان کو اس کے 6 بچے بیوی وہ بھی آ رہے ہیں گجرا سے، انشاءاللہ ان کو مسلمان کرنا ہے۔ اور یہ سارا خاندان مل کر جو 16 مانتے ہیں، اگر ان کو سارے نے اسلام قبول کیا تو تقریباً میرے ہاتھ سے جو اسلام کیے لوگوں نے 40 ہو جائیں گے الحمدللہ۔ تو جسے جماعت کرائی ہے بیٹے، یہ عمر اس کا نام ہے، اس کے باپ کا کام میں نے پڑھایا تھا، کسٹی میں پڑھتا ہے اس میں۔ اس طرح ٹاؤن شپ کے اندر ایک بھائی اس کا بیٹا سیکنڈ ایئر میں ہے، کہتا ہے اس کا بھی نکاح میں نے پڑھانا، دیکھو کون سا تو کہہ فرمایا یہ جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ، یہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے۔ یہ رات آپ نے سنا، رات رابطے کے ذریعے رات رابط ہوئی، اور اس کی صرف کیا ہے، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں زمین پر، ایک شاخ آسمان تک پھیلی ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد۔ اور فرمایا مصر کرنا خبیثہ، خبیث کرنا شرک، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ بنیادی درخت وہ کچی ہے، اس کی جڑیں کچی ہے، جب ہوا آتی ہے کبھی اس طرف ڈول جاتا ہے کبھی اس طرف ڈول جاتا ہے، مشرک کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، نہ کوئی مشرک کو ایمان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے درخت کی مانند ہے کہ تھوڑی سی ہوا آ جاتی ہے اس طرف ڈول جاتا ہے، پھر آتی اس طرف ڈول جاتا ہے، لیکن کلمہ طیبہ ہے وہ ڈولتا نہیں ہے۔ اس درخت کی مانند اس کی بڑی جڑیں مضبوط ہیں، وہ بڑی اندھیری بھی آتی ہے لیکن وہ ہلتا نہیں ہے، اور اس کی برانچیں کیا ہیں، شاید ہے آسمان تک پھیلی ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس دن بھائی نے کلمہ پڑھنا، وہاں بیٹھے تھے،
اس کا نام میں نے رکھا عثمان، اس کا نام عمر رکھا. تو کہتا ہے جب کلمہ پڑھا نا مجھے کہتا ہے ایک دم میرے پیٹ کے اندر کیا لہر آئی کلمے کے بعد. یعنی کرسچن جو مسلمان ہو رہا تھا نا تو خوشی دل کے اندر آئی کلمے کی وجہ سے. یہ کلمہ بڑا بھاری ہے. ہمیشہ فرماتی ہے میں قبر میں کیسے جواب دوں. اگلی آیت میں یوسف بیت اللہ آمن بالقول ثابت الحیات الدنیا. اللہ تبارک تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے قبر کے اندر بھی حشر کے اندر بھی ثابت قدم رکھتا ہے. ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت. یہ قول ثابت ہے پھر حیات الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر. ہم نے کلمہ پڑھا ہے، بلال نے بھی کلمہ پڑھا تھا، لیکن اس کا کلمہ بڑا مضبوط تھا. کفار کے اندر جاتا شور احد 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 ایک اللہ ایک اللہ. آج ہم نے اس کلمے کو بنا دیا ہے. اسی بنا تو پاکستان بنا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ سب کہتے ہیں، لیکن الہ کا معنی کیا ہے وہ نہیں سمجھاتے. الہ کیا ہے؟ الہ وہ ہے خلق السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان بنائے. زمین و آسمان چھید نکل گئی، ستۃ ایام میں چھید نکل گئی. ثم استوى على العرش، پھر اس میں مستوی ہو گیا. ویسے کرسی سماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمان سے بڑی ہے. علم اللہ تعالیٰ کا تفسیر نے لکھا ہے اس کا معنی علم ہے. اس کے اوپر پانی ہے، پانی کے اوپر عرش ہے، عرش اللہ کا مستوی ہے. اب کہیں پانی کہاں سے آ گیا؟ کہیں جو سوچتے ہیں یار کیسی باتیں کرتے ہیں، پانی کدھر اوپر؟ اور وہ اربوں من پانی آسمان سے آتا ہے تو بارش ہوتی ہے. آتا ہے پانی کہاں ہے؟ اللہ کی قدرت ہے. اس کے اندر کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے. زمین و آسمان بنانے کے اندر کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے. لا شریک ہے اس کو کہتے ہیں شرک، جو صفتیں کسی بندے کے اندر ڈالی ہیں، جن کے اندر یا فرشتوں کے اندر نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ آدم علیہ السلام کو کس نے بنایا؟ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا. تین تخلیقیں ہیں، نور سے فرشتے، آگ سے شیطان جن، اور مٹی سے انسان. اس کی بیوی بنائی بابا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈر دو اللہ تعالیٰ سے. وہ اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان سے، پھر اس کی بیوی پیدا کی، پھر مردوں خواتوں کو پھینک دیا دنیا کے اندر، اور اربوں کے حساب سے دنیا کے اندر. اس کے اندر کسی کی صفت نہیں ہے. اس کو الہ کہتے ہیں. وہ الہ جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کی، آسمان سے نہیں برسا، زمین سے ٹوٹے اور ساری قوم کرتا. اس کے اندر کوئی کسی شراکت نہیں ہے. یہ الہ. وہ الہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا یا نار بردن سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، آگ کو گونجا آگ کو. اس دن ساری دنیا کے اندر آگ نے جلنے سے انکار کر دیا. پوری دنیا کے اندر آگ ٹھنڈی ہو گئی. اور پھر وہ سامنے بیٹھا تھا، نمرود تخت پر بیٹھا، بیٹی کے ساتھ بیٹھا. اس نے کہا تمہیں جادو کر لیا. ساتھ ابراہیم علیہ السلام آگ کر لی ہے، بیٹھے دونوں کرسی رکھی ہے، آگ جا رہی چاروں طرف سے. وہ کہتا ہے ایسا تم نے جادو کر لیا. ابراہیم وہ کھڑے ہوئے، آگ کے چلنا شروع کر دیا. جہاں جاتے پیچھے سبزہ پھول لگ جاتے ہیں. بیٹی دیکھ رہی تھی اور پھر کہنی ظالموں تو منظر کچھ ہو رہے تھے. کہتے جادو جو دیکھو یہ لوگ نا میں جدھر جاتا پیچھے سبزہ پھولوں کے اندر اللہ آگے بازی بھی وہی اللہ، اس کا لا شریک ہے. یہی ہمارا عقیدہ ہے. یہی وہ اللہ ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے پار لگا، پانی ہو گیا. اتنا ساڑھے نا پانی ہو گیا. اتنا لمبا ڈیر ہے، 6,20,000 اندر چلے گئے. جب وہ کنارے لگ گئے پھر ہونی آ گیا. 6,00,000 گھر کاٹی اسی پانی سے چل رہی پانی آ گئی. یہ ہے الہ تعالیٰ، جس کو کہتے ہیں الہ. الہ تمہارا یہ ہے جس نے بغیر باپ کے عیسیٰ السلام کو پیدا کیا، بغیر باپ کے. اس کو الہ کہتے ہیں. یہ الہ ہے جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. غار میں فرشتے بھیجے، بدر میں فرشتے بھیجے، پھر احزاب میں فرشتے بھیجے، جنگی حنین میں فرشتے بھیجے. یتیم تھے، بادشاہ کا سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا بوریا کا بچھونا تھا. بادشاہ دنیا کے سادہ زندگی بسر کرنے کے، سادہ زندگی. دولت کی فراوانی کے لیے ابراہیم علیہ السلام آئے. یہ تجھے تانا لگاتے ہیں کافر، تیرے پاس کچھ نہیں ہے، تو یتیم ہے، بھائی نہیں ہے، بہن نہیں ہے، کیسے تجھے سردار مان لیں. اللہ نے آپ کو وہی بھیجی. بس مبارک پارا آتا ہے. اللہ نے توفیق عطا فرمائے. فَلَعَلَّكَ طَارِقٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ. اے میرے سونیا، این نہ ہو کہ تو جو وہی چھاڑ دیا ہمیں، ایسی گلا بنا دینا.
یہ گور کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنز، تیرے کو تو مال بہت بنی خزانہ نہیں بنا، اور جا برک تیرے کو فرشتہ نہیں بنا، اور انما انت نذیر، کہتے میں ڈرانے والا ہوں، بشیر و نذیر، جنت کی خوشخبری اور جہنم سے ڈرانے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سننا بیٹھنا ایمانی کو برداشت کرے اور کلمے کا ذکر کیا کرے۔ ساڑھے کی شاید کہتے نہیں، دل دا کالا دل دی سیاہی، کالا دل دی دور سیاہی، کلمہ بول بول لا الہ الا اللہ، یہ بہت بھاری کلمہ ہے۔ اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کا بیٹھنا سننا سنانا میرا قبول فرمائے، اور کیا مجھے اللہ ایسے طرح ہی جوڑیاں ہوں کہ ایسے محلات نیڑے نیڑے ہوں لگے، لیکن میری امام شافعی فرماتے ہیں میں جنت نہیں منگی اللہ کو کبھی، لیکن میں نے پتہ لگا کہ اسے دوسرا نہیں ہونا، میں پھر منگنی شروع کر دی، دوسرا ملاقات تو ہوئی نا۔ اللہ اس طرح صاحب نے پاس کرے اور روزے قبول کرے، رابعہ قبول کرے، بیٹا قبول کرے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔